اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالی نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالی کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالی کی لعنت ہو کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالی نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ایمان ہے، اور جو اس کے بعد والی کتاب ہے اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ اور تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالی ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول
ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالی کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے۔ وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے، اور اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالی کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو، بلکہ انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو اہل کتاب کے کافر اور نامشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو، ان کے اس حسد سے کیا ہوا، اور اللہ تعالی جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ اور سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ تعالی کے پاس پالو گے۔ بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور اداسی۔